اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ معارف اسلامیہ میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے شریعت اسلامیہ مقدسہ میں اسقاط حمل کا حکم کیا ہے، یعنی حمل کو ضائع کرنے کا حکم کیا ہے۔ تو عرض ہے کہ شریعت مقدسہ اسلامیہ میں حمل کو سقط کرنا، اسقاط حمل حرام ہے، اور اسقاط حمل کی صورت میں انسان پر دیت واجب ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ کہ انسان پر کتنی دیت واجب ہوتی ہے، تو دیکھنا پڑے گا کہ اسقاط حمل کون سے مرحلہ پر ہوا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو مختلف مراحل، مدارج اور مراتب میں خلق فرمایا ہے۔ جس طرح کہ قرآن مجید کی سورہ مومنون کی آیت نمبر 12 سے 14 میں اللہ فرما رہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر، مٹی کے خلاصہ سے پیدا کیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اس کو ایک محفوظ مقام پر نطفہ بنا دیا۔ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے اس نطفہ کو لوتھڑا بنا دیا، یعنی جمع ہوا خون بنا دیا۔ فخلقنا العلقة مضغة، پس ہم نے اس علقہ کو، اس لوتھڑے کو، اس جمے ہوئے خون کو بوٹی کی شکل دے دی۔ فخلقنا المضغة عظاما، مالک فرماتا ہے اس بوٹی کو ہم نے ہڈیوں میں تبدیل کر دیا۔ فکسونا العظام لحما، پس ہم نے ہڈیوں پر گوشت کا غلاف چڑھا دیا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک نئی مخلوق بنا دیا، ایک دوسری مخلوق بنا دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس بابرکت ہے اللہ جو بہترین خلق کرنے والا ہے۔ یہاں پر ایک مرحلہ ہے سلالۃ من طین، جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلق کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کو اللہ نے نطفہ سے خلق فرمایا۔ پہلا مرحلہ ہے نطفہ، دوسرا مرحلہ ہے علقہ، تیسرا مرحلہ ہے مضغہ، چوتھا مرحلہ ہے ہڈیاں، پانچواں مرحلہ ہے ہڈیوں پر گوشت کا چڑھنا، اور چھٹا مرحلہ ہے ایک دوسری مخلوق میں تبدیل ہو جانا۔ تو علماء اعلام فرماتے ہیں کہ رحم مادر میں نطفہ 40 دن تک نطفہ رہتا ہے، اور پھر اگلے 40 دن تک علقہ، پھر اگلے 40 دن تک مضغہ، اور اس کے بعد ہڈیوں اور ہڈیوں پر گوشت چڑھنے اور بدن انسانی میں روح داخل ہونے کا مرحلہ ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اسقاط حمل کرتا ہے نطفہ کی شکل میں، یعنی پہلے 40 دنوں میں، تو اس پر 20 دینار دیت واجب ہو جائے۔ اور اگر علقہ کی صورت میں اسقاط حمل کرتا ہے، یعنی دوسرے 40 دن جو ہے ان میں، تو انسان پر 40 دینار دیت واجب ہوگی۔ اور اگر مضغہ کی حالت میں اسقاط حمل ہوتا ہے تو پھر 60 دینار، اور ہڈیوں کی صورت میں ابھی ہڈیاں بنی ہیں، گوشت نہیں چڑھا، تو پھر 80 دینار، اور اگر ہڈیوں پر گوشت چڑھ گیا ہے تو اس وقت 100 دینار واجب ہوگی۔ اور اگر بچہ اس حالت میں پہنچ گیا ہے کہ اس میں روح داخل ہو گئی، یعنی نطفہ سے آگے علقہ، علقہ سے آگے مضغہ، مضغہ سے آگے ہڈیاں، ہڈیوں سے آگے کسون العظام لحما، اور آخری مرحلہ جہاں پر روح داخل ہوتی، اگر اس بدن میں روح داخل ہو چکی ہے
تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس صورت میں کوئی اسقاط کرتا ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ وہ سکس شدہ مولود، وہ بچہ آیا نر ہے یا مادہ، یعنی وہ مذکر ہے یا مؤنث۔ اگر تو وہ بچہ ہو تو پھر اس کی دیت 1000 دینار واجب ہوگی، اور اگر وہ بچی ہے تو پھر اس کی دیت 500 دینار ہوگی۔ یہ ہے شریعت مقدسہ اسلامیہ میں اسقاط حمل کا حکم، حرام بھی ہے اور اس پر دیت واجب ہو جاتی ہے۔ لذا قرآن مجید ہمیں کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو، اور اس خوف سے نہ قتل کرو کہ بیٹیاں ہو رہی ہیں بیٹے نہیں ہو رہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ فرماتا ہے جس کو چاہوں بیٹے دوں، جس کو چاہوں بیٹیاں دوں، جس کو وہ چاہے 2 دے دے، جس کو چاہے 1 دے، جس کو چاہے نہ دے، یہ اس خالق لم یزل کا فیصلہ ہے۔ لہٰذا شریعت اسلامیہ مقدسہ میں اسقاط حمل شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور اگر دوسری صورت ہے کہ اگر انسان کی زندگی کو خطرہ ہو، ٹھیک، تو اس میں علماء اعلام سے اپنے مرجع سے رجوع کرنا واجب ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔